اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبہ وسلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبہ وسلم۔ تمام بچوں خوش آمدید، السلام علیکم بیٹا۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو، ہمارے خصوصی طور پر والدین کو ہر قسم کی مصیبت سے، آفت سے اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ کریم جو ہے بلا حساب کتاب ہماری بخشش فرما دے اور روز قیامت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اس نیک دعا کے ساتھ بیٹا آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلے میں ممنون اور مشکور ہوں بیٹا، آپ لوگوں نے لاسٹ جو ویڈیو تھی ٹائپس آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی، آپ نے بڑی لائک کی ہے اور بہت سارے دوستوں نے کہا کہ سر اس مومنٹم کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جی میں نے کہا کہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آپ لوگ ہمیں بیک اپ کرتے ہیں، آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم نیکسٹ کوئی نہ کوئی اچھی سے اچھی میٹیریل کے ساتھ آپ کو ایک کوالٹی جو ہے وہ ویڈیو دیتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ مقصد بھی یہ ہے کہ بیٹا کووڈ کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ کے ایس او پیز کو مکمل طور پہ ہم فالو کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، یہ ایک مہذب شہری ہونے کا آپ ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہلک بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور پوری دنیا کو کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دے اور ہمیں ایک اچھا اور صحت مند معاشرہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو جناب آپ لوگوں کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں، جناب آپ کی آج کی پرزور فرمائش پہ کہ جناب آپ نیکسٹ سر ویڈیو ایک اور دیجئے ہمیں، کیپ اٹ اپ۔ بہت سارے بچوں نے لکھا ہے کہ سر اس مومنٹم کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، تو ذرا نہیں ٹوٹے گا جب تک آپ لوگ ہیں۔ اللہ کی سب سے پہلے رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ہمارے ساتھ جو ہے دعا شامل ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس طرح کی کوالٹی ویڈیوز آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ ایک چیز مس کر رہے ہیں، وہ ہے پریکٹس۔ بچوں میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی کہ اس ویڈیو کو 2 سے 3 دفعہ سنیے گا اور سنتے سنتے انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی، اور پھر یاد کرنے کے بعد پیپر میں بیٹا لکھنا ہوتا ہے۔ ہم اتنے بورڈ نیلے کالے جو کر کے دکھا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو پیپر پریزنٹیشن آ جائے۔ یہ ساری پیپر پریزنٹیشن یہ بیٹا آپ کو پیپر کے لیے 70 to 80% مارکس لانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم آپ کو پریزنٹیشن دیتے ہیں، آپ کو آ بھی جاتی ہے لیکن لکھنے کی پریکٹس نہیں ہے، تو بیٹا یہ چیز جو ہے وہ پھر ایگزامینیشن ہال میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے آج اسپیشل ریکویسٹ سے میں شروع کروں گا آج کی ویڈیو کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور لکھ کر پریکٹس کریں گے۔ اور جو تنویر اکیڈمی میں ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ تو ہمیں کام لکھ کر سینڈ کرتے ہیں، ان بچوں کو خصوصی طور پر سلام پیش کرتے ہیں جناب جو لکھ کر ہمیں یہ سارا کام جو ہے وہ ہمارے آفیشیل نمبر 0321410125 پہ ہمیں نمبر سینڈ یعنی ہوم ورک سینڈ کرتے ہیں۔ وہ بڑی مہربانی ان کی کہ وہ اچھے بچے ہیں، وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں سر ہمیں تو سنتے سنتے یاد بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو بیٹا یہ مثال جو ہے دوسروں کو دے رہا ہوں کہ وہ بھی اس طرح کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بیٹا، ادھر دیکھیے گا ذرا۔ آج بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، واٹ آر دا سٹیجز آف دا فارمیشن آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو بناتے ہوئے کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ ہاؤ اے جوائنٹ اسٹاک کمپنی از formed اور what are the various stages of the formation of joint stock company۔ ایک joint stock company کو بنانے کے لیے کن مراحل سے گزارتے ہیں؟ تو پہلے تو ایک چھوٹا سا ایک ہلکا سا انٹروڈکشن دے دیجئے۔ وہ انٹروڈکشن کیا ہے کہ joint stock company is the third and the biggest form of business organization۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ Secondly, the need to form the business of joint stock company is that sole tradership and partnership were unable to meet the need of the big industry۔ بڑی انڈسٹری کی ضرورت بھی کیپٹل کی بڑی ہوتی ہے، تو لہٰذا سول ٹریڈرشپ میں اور پارٹنرشپ میں کیپٹل کی پرابلم تھی۔ سیکنڈلی، in the partnership business and sole tradership business, the liability of the proprietors, owners
was unlimited, and the company offered to their members, that is the limited liability concept, that more than the amount of capital they are not liable. اور تیسری ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر رولز تو بنائے جاتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتے, بٹ آل دا کمپنیز which are formed, which are registered under the Companies Ordinance 1984, they must have to follow all the rules and regulations framed by the Companies Ordinance 1984. تو یہ 2-3 وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی سٹارٹ کر چکے ہیں. یہ میرے پریویس لیکچرز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے ڈیفینیشن کے ساتھ. اب آتے ہیں کہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو کتنے سٹیپس کے ساتھ, اب ہم سٹیپ بناتے ہیں 1 2 3 4, یہ سٹیپ بناتے ہیں تو اور سٹیپس کا کوڈ بھی بناتے ہیں. پک, جن بچوں کی پک بہت اچھی ہے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ سر پک کا مطلب کیا ہے. کچھ بچوں نے اسپیشلی اپریشیٹ کیا ہے کہ سر یہ جو آپ کوڈ بناتے ہیں اسے سوال آدھا تو وہیں پر یاد ہو جاتا ہے سر. تو یہ دیکھیے بیٹا پک, پی فور اسٹیج نمبر 1, اسٹیپ نمبر 1, پرموشن. پرموشن. Then I stands for incorporation, incorporation, and C for collection of capital, collection of capital, and C for certificate of commencement of business. تو کتنی سٹیجز ہیں؟ 4. پک, پی آئی سی سی. دوبارہ بولتا ہوں, پی آئی سی سی. پی فور پرموشن, ڈیٹیل بتاتا ہوں ابھی, ٹھہر جائے ذرا, پہلے آپ کو کوڈ تو یاد کرا لیں. پی فور پرموشن, آئی فور انکارپوریشن, سی فور کولیکشن آف کیپٹل, اینڈ سی فور کمنسمنٹ, سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس. تو کتنی سٹیجز ہیں؟ 4. ان 4 سٹیجز کو 1 by 1 کر کے دیکھتے ہیں. ڈیٹیل آف دی above 4 steps is given or highlighted under below. یہ دیکھیے جناب, یہ ڈیٹیل اب آپ کو بتانے لگے ہیں. پروموشن, بیٹا سب سے پہلے پروموشن کے بارے میں بتائیں کہ پروموشن کہتے کس کو ہیں. پروموشن means the discovery of idea. دیکھیے سب سے پہلے آپ اگر ڈائریکٹر ہیں تو آپ کے دماغ میں, آپ پروموٹرز ہیں, سوری پہلے پروموٹرز ہوتے ہیں پھر ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, تو آپ کے برین میں کیا آئے گا؟ یور برین از دا فیکٹری آف آئیڈیاز. اس طرح کے 7 پروموٹرز چاہیے پبلک لمیٹڈ کمپنی کو, اور 2 پروموٹرز چاہیے کم از کم کس کو؟ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو. تو پروموٹرز کے برین میں, ان کے مائنڈ میں ایک خیال آیا, کیا؟ ڈسکوری آف آئیڈیا, کہ یار چلو آؤ رل مل کے کمپنی بنانے. پروموشن مینس دا ڈسکوری آف idea and the organization of funds. تو پہلا discovery of idea اور دوسرا organization of funds. پہلا discovery of idea اور دوسرا organization of funds. To run the business, کاروبار کو چلانا ہے for the profit motive. بزنس کا موٹیو تو جانتے ہیں نا, to earn maximum profit. The persons who take an active part in the formation of joint stock company are called promoters. Repeat کرتا ہوں, the persons who take an active part in the formation of joint stock company, they are called promoters. The act of commencement is to form and to organize the business of company is called promotion. یہ دیکھیے یہی چیزیں میں نے یہاں پر لکھی ہے. آسان, بعض بچے یہ بھی کہتے ہیں سر آپ کی ورڈنگ بڑی آسان ہوتی ہے, تو بیٹا یہ آسان ورڈنگ آپ ہی کے لیے, کریٹیو رائٹنگ اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ, کہ بھائی بکس کھول کے نقل لگا کے لکھنا, یہ کوئی کریٹیو رائٹنگ نہیں ہے. تو کریٹیو رائٹنگ وہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں آئیڈیاز بٹھا لے اور اس کے بعد اس کو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دے ایز پر دا نیڈ. تو ایسے ہی آپ کریٹیو رائٹر بن جائیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے, the persons who take an active part in the formation of the company, they are called promoters, and the act of commencement is to form and to organize the business of company is called promotion.
اب دونوں باتوں کو سمجھیے. وہ بندے جو کمپنی کے کاروبار کو کرنے میں پہل کرتے ہیں, دے آر کالڈ پروموٹرس. دا ایکٹ آف کمنسمنٹ از ٹو فارم اینڈ ٹو آرگنائز دا بزنس آف کمپنی, دیٹ از کالڈ پروموشن. So there must be 2 promoters in case of a private limited company and minimum 7 promoters required to start the business of joint stock company, public limited company. That is, public limited company needs minimum 7 promoters and private company needs minimum 2 promoters. تو امید ہے یہ 1 2 3 4 5 باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور اگر نہیں تو پھر سمری بنا دیتا ہوں کہ یہ ڈسکوری آف آئیڈیا, یہ پروموشن ہے, اور دوسرا کہ اس میں آپ اپنا آئیڈیا میں کیا یعنی ڈسکوری آف آئیڈیا بھی کرتے ہیں اور آرگنائزیشن آف فنڈز بھی کریں گے, اور دوسرا کہ یہ کون کریں گے, پروموٹرز کریں گے. پروموٹرز کیا کریں گے؟ یس, پروموٹرز کریں گے کیا؟ دا فارمیشن آف کمپنی, کمپنی کے کاروبار کو پہل کریں گے. تو ایکٹ آف کمنسمنٹ از ٹو فارم اینڈ ٹو آرگنائز دا بزنس آف کمپنی از کالڈ پروموشن. اور آخری بات میں نے کیا کی ہے, minimum 2 promoters required in case of private limited company and 7 promoters are required in case of public limited company. امید ہے جی آپ کو فرسٹ پیج اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے یہ سمجھ لیجئے پیجز بنائے ہیں 1 2 3 4 5 پیجز تک یہ گیا ہے جی ہمارا کوسچن. آج لینتھی ضرور ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے اور بڑی آسان لینگویج میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بچوں اگر کل آپ میں سے کسی بندے نے کمپنی بنانی ہے تو اس کو کم از کم پروسیجر کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ کمپنی بناتے کیسے ہیں. تو آئیے نیکسٹ چلتے ہیں کہ اس پروموشن کے سٹیپ کے اندر مزید جو ہیں وہ 7 سٹیپ انوالوڈ ہیں. پروموشن کے اندر کتنے سٹیپس ہیں؟ 7 سٹیپ ہیں. پہلا ڈسکوری آف آئیڈیا, اس کا کوڈ بنایا میں نے DISFEN, D for discovery of idea. تو first of all the promoters discover the idea about the new business and with the hope that it will run on profit. دیکھیے جی آپ کا سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. تو پروفٹ کمانے کے لیے سب سے پہلے آپ بزنس کریں گے, اور بزنس کرنے سے پہلے ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ what sort of the business, whether it is a manufacturing business, whether it is a trading business, whether it is a services business, or in what type of business you want to deal. So that sort of the discovery of idea by the promoters, that is called discovery of idea. تو یہ پہلا سٹیپ ہے پروموشن کے اندر, یاد کر لیں. پہلا ڈسکوری آف آئیڈیا. سیکنڈلی I stands for investigation. تو بھئی آپ انویسٹیگیٹ کریں گے. Who are you? The promoters. آپ سب کون ہیں؟ کمپنی کے پروموٹرز. پروموٹر جانتے ہیں نا, the founder of the company, they are called promoters. Promoters investigate about the new business. وہ جو نیا بزنس وہ بنانے جا رہے ہیں اس میں انویسٹیگیشن کریں گے کہ آیا کہ نیا بزنس یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. They investigate. They also investigate the demand for the goods, the availability of raw material and labor and capital. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کہ چیز کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں, جس چیز کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے را مٹیریل دستیاب ہے کہ نہیں, لیبر ہے کہ نہیں, اور اس کے لیے اتنا ریکوائرڈ کیپٹل موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں انویسٹیگیشن میں آئیں گی. امید ہے یہ بھی بات کلیئر ہوگی. تو IS stands for seeking opinion. اب آپ نے انویسٹیگیشن کر لی ہے تو اب اس کے بعد کسی ایکسپرٹ سے, ہاں جی, کسی کنسلٹنٹ سے آپ لوگ اس سے اوپینین لیں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کنسلٹنٹس ہیں یا ایکسپرٹس ہیں, ان سے آپ اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آپ اوپینین لیں گے. رائے لینا بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. مشاورت کرنے والا شرمسار نہیں ہوتا, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. تو مشورہ کرتے ہیں آپ لوگ. تو ان آرڈر ٹو اوائڈ لاسز پروموٹرز آلسو سیک اوپینین. نقصانات سے بچنے کے لیے ایکسپرٹس کی اوپینین لی جاتی ہے, کنسلٹنٹس کی اوپینین لی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ کمپنی کا کاروبار کرنا ہمارے لیے فیزیبل ہے یا نہیں ہے, پروفیٹیبل وینچر ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ لو جی ڈس آپ کا مکمل ہو گیا.
D for discovery of idea, I for investigation, اور S for suggestions ہیں, seeking opinion ہے, suggestions ہیں, seeking opinion ہے. آپ اس سے suggestions لیں گے کن سے؟ ایکسپرٹ سے. یا opinion لیں گے کن سے؟ جو کنسلٹنٹس ہیں ان سے. تو ڈس مکمل ہو گیا. آگے A آ گیا. A stands for assembling the different factors. Assembling the different factors. If the promoters are satisfied that their investigation then they start the assembling the various elements. دیکھیے if the promoters are fully satisfied that their investigation proved to be good and it's feasible to start a business, then what will they do? They secure the license if necessary. اس کے لیے لائسنس کے لیے بھی بندوبست کریں گے. اگر وہ کوئی سپوز کرے ایسا بزنس ہے جس کے لیے لائسنس مثال کے طور پر ویپنس وغیرہ ہے تو ان کے لیے لائسنس لینا بہت ضروری ہوتا ہے جناب. اینڈ میک کانٹیکٹ ود دی سپلائرس آف مشینری مٹیریل ایٹسٹرا. وہ جو چیزیں آپ بنانے جا رہے ہیں تو اس کا باقاعدہ طور پہ وہ کانٹیکٹ کریں گے کس سے؟ سپلائر آف را مٹیریل سے, سپلائر آف مشینری سے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جناب اس کے اندر اسمبلنگ دی فیکٹرز میں آ گیا. تو ڈس کے بعد اے آیا, ڈی فار ڈسکوری آف آئیڈیا, ٹھیک ہے جی. اور آئی فار انویسٹیگیشن, ایس فار سیکنگ اوپینین, رائے لینا کسی سے, اور اے فار اسمبلنگ دا فیکٹرز. آگے ایف اسٹینڈس فار فائنینشیل ریسورسز. ایف اسٹینڈس فار فائنینشیل ریسورسز. پروموٹرز ایسٹیمیٹ دا ٹوٹل اماؤنٹ آف کیپٹل. وہ یہ بھی طے کریں گے کہ جناب ہمارے بزنس کی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہوگی نیڈیڈ جو ہمیں کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہے. اینڈ دین دے کانٹیکٹ ود دا بینکس. وہ بینکوں سے بھی رجوع کریں گے. اینڈ آلسو ود دا انڈر رائٹرس. انڈر رائٹر سن لیجئے کون لوگ ہوتے ہیں؟ دا پرسنس who give a guarantee to the company that they will buy the shares of the company. قدم بڑھائیں کمپنی, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں جی, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں they are the promoters. آپ جو کمپنی کو گارنٹی دے دیتے ہیں کہ جناب آپ شیئر بیچیں, جو نہیں بکتے ہیں وہ انسولڈ سٹاک ہم بائی کر لیں گے, تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ انڈر رائٹرس کہتے ہیں. تو نیکسٹ آ جاتا ہے جی ایسینشیل ڈاکومنٹس تیار کی جاتی ہیں. ایسینشیل ڈاکومنٹس میپ, اس کا کوڈ یاد رکھیے گا, MAP. MAP. M stands for Memorandum of Association, Articles of Association and Prospectus. These are also called the legal documents of joint stock company. تو پروموٹرز دیکھیے میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پراسپیکٹس. اس کو ہم اپنی سہولت کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ میپ. اپنی سہولت کے لیے یاد کرنے کے لیے میپ کہہ دیتے ہیں. ایم فار میمورینڈم آف ایسوسیشن, اے فار آرٹیکلز آف ایسوسیشن اینڈ پی فار پراسپیکٹس. ان کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے, پریشان نہیں ہونا, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا برائے مہربانی. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, اور نہ بھی ہو پریکٹیکل لائف میں اگر آپ ہی نے کمپنی بنانی ہو تو کیا آپ کو پروسیجر کا پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس لیے اپنے فیوچر کے لیے یہ لاسٹ تک دیکھیے گا. نیم آف دا کمپنی. اب ظاہری بات ہے جی, اب ساری باتوں کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جناب اب کمپنی کو ہم نے بنانا ہے, تو ظاہری بات ہے بنا لیں گے تو کس نام سے بنائیں گے ہم؟ دا نیم آف دا کمپنی should also be suggested by the promoters. It should not be the name of the company which has already been existing in the stock exchange or which has already been registered. کہ جس کو پہلے سے رجسٹر کر دیا ہو وہ کمپنی نہیں ہونی چاہیے, یا وہ پہلے سے نام رجسٹر ہو چکا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا کہ ایسا نام بھی نہیں ہونا چاہیے جو ممنوع قسم کا ہو, پروہیبٹڈ نیچر کا بھی نہیں. ادھر لکھا نہیں ہوا لیکن بتا رہا ہوں کہ ایسا نام بھی نہ ہو کہ دیٹ ہیز بین پروہیبٹڈ, کہ جس کو منع کیا گیا کہ اس طرح کا نام نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ لو سر, یہ آپ کا پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. یہ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ پروموشن. پروموشن کے اندر ڈس ایفین کا کوڈ یاد رکھے گا. ڈی فار ڈسکوری آف آئیڈیا, آئی فار انویسٹیگیشن, ایس فار سیکنگ یہ اس کی اوپینین, سیکنگ اوپینین, اے فار اسمبلنگ آف دا ڈفرنٹ فیکٹرز, اور پھر ایف فار فائنینشیل ریسورسز, اور ای فار ایسینشیل ڈاکومنٹس. کتنی ہوتی ہیں؟ میپ ابھی بتایا ہے. اور لاسٹ پہ این فار نیم آف دا کمپنی. یہ 7 سٹیپ بیٹا آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پروموشن کا پہلی سٹیج جو ہے وہ پروموشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی.
اگر کوئی مسئلہ ہے تو ویڈیو کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ ایک ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ دیکھیے گا، سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے انکارپوریشن۔ انکارپوریشن مینس ٹو رجسٹر دا کمپنی ود دا رجسٹرار۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹو رجسٹر دا کمپنی ود دا رجسٹرار۔ اب کوئی بندہ کہے جناب مجھے انکارپوریشن کا تو مطلب ہی نہیں آتا، تو میں کیا سمجھوں گا اس میں؟ تو بیٹا اس کو سمجھا تو رہا ہوں میں بچے کو کہ ٹو رجسٹر دا کمپنی فرام دا رجسٹرار، دیٹ از انکارپوریشن۔ The promoters therefore have to file the following documents with the registrar of the for the registration purpose۔ یہ جناب ڈاکومنٹس جو ہے لازمی طور پر آپ لوگ جمع کرائیں گے۔ سب سے پہلے میمورنڈم آف ایسوسیشن، میں نے کہا تھا نا ڈیٹیل آئے گی۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے میپ بنایا ہے، اب اس میپ کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ایم فار میمورنڈم آف ایسوسیشن، ایم فار میمورنڈم آف ایسوسیشن، کمپنی کا آئین، یہ کمپنی کا آئین، constitution of the company, that is called memorandum of association, charter of the company. It is the first and the most important document of joint stock company. It is required for the registration purpose. اس کے بغیر کمپنی کو رجسٹریشن ہونی ہی نہیں ہے، آئین کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ کسی ملک کا جیسے آئین ہوتا ہے ایسے بزنس کا بھی آئین ہوتا ہے۔ کیا خوب شاعر نے کہا ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو بیٹا یہ آئین بنانا ضروری ہوتا ہے، کسی بھی کام کو کرنا ہے تو پہلے اس کا آئین بنائیے، پھر اس کے بعد وہ کمپنی چلے گی۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کمپنی ہیز ٹو سیٹ اپ دا بزنس before having the set up, the company must have to make the rules and regulations regarding external and internal. تو یہ external document ہے کمپنی کی. It is the constitution and it is called the charter of the company. یہ کمپنی کا چارٹر بھی ہے، منشور بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ. All the rules and regulations are made to run the business of company and to have the link with the external parties. They are duly mentioned in the memorandum of association. So it contains all the powers, limitations and the scope of its operation. تو یہ ساری چیزیں میمورنڈم ہے. پھر ریپیٹ کرتا ہوں، it is a constitution of the company, it is the charter of the company and it contains the fundamental conditions of incorporation and it has to be it has the rules and regulations which are being dealt with the external parties and it is the document which is required from the registration point of view and the first and the most important document. تو 3-4 پوائنٹ ہے، امید ہے آپ لوگ سمجھ میں آگئی ہوگی. سمری بنا دیتا ہوں. It is the constitution of the company. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. Secondly, it contains the fundamental conditions of incorporation. It is a charter of the company, first and the most important document of the company. Without memorandum of association, a company cannot get the certificate of registration. So, it must be submitted for the registration purpose. یہ registration کے لیے بہت ضروری ڈاکومنٹ ہے. Second آ جاتا ہے article of association. دیکھیے سیکنڈ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، اٹ از سبسیڈری ٹو میمورینڈم آف ایسوسیشن. اٹ از دا انٹرنل ڈاکومنٹ آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی. اٹ کنٹینس آل دا انٹرنل رولز اینڈ ریگولیشن. یہ کیا ہے؟ ایکسٹرنل ڈاکومنٹ ہے اور یہ کیا ہے؟ انٹرنل ڈاکومنٹ ہے. ڈفرنس بھی کلیئر کرا رہا ہوں دونوں کا. It contains all the internal rules and regulations. It is subsidiary to memorandum and the document is also filed to the registrar. یہ ڈاکومنٹ بھی رجسٹرار کو دینا ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں سمجھا رہا ہوں، یاد کرنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی بھائی. اور بیٹا یہ پھر بول رہا ہوں، کووڈ کے اندر یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اور نیت ایک ہی ہے، صدقہ جاریہ. اس فقیر کے لیے دعا ضرور کر دیجئے گا اگر آپ مطمئن ہیں. میں آپ کے لیے دعا گر رہوں گا اور آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں اور ہر طرح کے مسائل سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے. لسٹ آف ڈائریکٹرز.
There must be 7 directors in case of public limited company and 2 directors in case of private limited company, جیسا کہ میں نے ابھی ادھر بول دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں دیکھیے گا کہ 7 ڈائریکٹرز پبلک کمپنی کو چاہیے اور 2 ڈائریکٹرز جو ہیں پروموٹر سے ہی آگے ڈائریکٹر بنیں گے. تو ڈائریکٹرز کی لسٹ دینی پڑے گی. تو جناب یہ لسٹ آف ڈائریکٹر مسٹ بی سبمٹڈ ٹو دی رجسٹرار. 7 ڈائریکٹر کم از کم پبلک لمیٹڈ کے لیے ہونے چاہیے اور 2 ڈائریکٹر کم از کم ان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے ہونے چاہیے. تو یہ لسٹ آف ڈائریکٹر پرووائڈ کریں گے, پھر پراسپیکٹس دیں گے. پراسپیکٹس از این انویٹیشن ٹو دا جنرل پبلک ٹو بائی دا شیئرز اور دا ڈیبینچرز آف دا کمپنی. ایسے ہی ہے جی. تو کمپنی کو ایک پراسپیکٹس بھی رجسٹرار کو سبمٹ کروانی پڑے گی جس کے اندر میمورنڈم اور آرٹیکل سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشنز بیان کیے گئے ہوں گے. Nominal capital, a list of the nominal capital must be submitted to the registrar. Nominal capital کی ایک amount جو ہے وہ رجسٹرار کو دینی پڑے گی کہ اتنی یعنی کیپٹل سے ہم اپنے آپ نامینیشن نامزدگی چاہتے ہیں. نامینیشن ہوتا ہے بیسیکلی نامزدگی. تو کمپنی کو نامزد کیا جاتا ہے ایک کیپٹل سے, دیٹ از اتھورائز کیپٹل, دیٹ از آلسو کالڈ رجسٹرڈ کیپٹل. نامینل کیپٹل بھی کہتے ہیں, رجسٹرڈ کیپٹل بھی کہتے ہیں, اتھورائزڈ کیپٹل بھی کہتے ہیں. تو اس کی ایک لسٹ پرووائڈ کرنی پڑے گی کہ کتنی اماؤنٹ سے ہم لوگ کاروبار کر سکتے ہیں. جناب اس کے بعد آپ فیس جمع کرائیں. 3 فیس ہوتی ہیں لازمی طور پر کمپنی میں. پہلی کہ فی فار دی سبمٹنگ آف ایپلیکیشن, ایپلیکیشن کی فیس ہوگی. سیکنڈلی رجسٹریشن فیس لازمی طور پر دینی پڑے گی کیونکہ آپ کو رجسٹرڈ نمبر دینا ہے رجسٹرار نے. اور تیسری فیس فار اسٹیمپنگ دی آرٹیکل آف ایسوسیشن اینڈ میمورنڈم آف ایسوسیشن, ان کو باقاعدہ طور پر اسٹیمپ کر دیا جاتا ہے. تو اسٹیمپنگ کی بھی ڈیوٹی فیس جو ہے وہ لازمی طور پہ پے کرنی پڑے گی. کتنی فیس ہیں؟ 3. پہلا ایپلیکیشن فی, دوسری کہ جناب آپ لوگ رجسٹریشن کی کاسٹ پے کریں گے, اور تیسرا کہ آپ اپنی میمورنڈم آف ایسوسیشن کو اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کو بھی اسٹیمپ کروا رہے ہیں تو اس کی اسٹیمپنگ فی بھی پے کریں گے. تو یہ 3 فیس لازمی ہیں, یاد رکھیے گا. Then statutory declaration, beta, as per the provisions of Companies Ordinance 1984 under section 157, statutory declaration from the secretary or the chartered accountants, preferably chartered accountant. دیکھیں کمپنی میں کارپوریٹ لا اتھارٹیز جو ہے وہ اسپیشلی اس کے تحت ایک سیکٹری کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ سبمٹ کروائے گا. اور اگر یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کو دیتا ہے جناب سرٹیفکیٹ آف اسٹیچری ڈیکلریشن کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے انڈر سیکشن 157, تو وہ لازمی طور پر سبمٹ کروایا جائے گا کہ کمپنی آئینی طور پر درست ہے یا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن, جناب مبارک کو پرائیویٹ کمپنی بننے لگی ہے. توجہ فرمائیے پلیز, اب پرائیویٹ کمپنی وجود میں آنے لگی ہے. بعد میں نہ کہنا کہ فٹافٹ ہی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن گئی ہے. جی جناب بس اتنی سٹیپ انوالو تھے پرائیویٹ کے لیے, پبلک کے لیے نہیں. پبلک کے لیے 2 سٹیپ اور ہیں. If the registrar is fully satisfied that all the required documents have been filed and the proper fees have been paid, then he will issue a certificate of incorporation. It means کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیز بین فارمڈ, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وجود میں آ گئی ہے, اینڈ کین اسٹارٹ اٹس بزنس, وہ اپنا کاروبار کرے اور ختم. بٹ a public company cannot start its business after the certificate of incorporation. Following further 2 steps are required. یہ 2 سٹیپ اور چاہیے. پہلا سٹیپ کلیکشن آف کیپٹل. جناب پبلک لمیٹڈ کمپنی آفٹر دی سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کیا کرے گی؟ کولیکٹ کرے گی اپنا کیپٹل. پبلک لمیٹڈ کمپنی آفٹر دی سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن پہلا سٹیپ کیا کرے گی؟ وہ اپنا سرمایہ اکٹھا کرے گی. فار دس پرپز وہ یہ سٹیپ فالو کرے گی. پہلے پراسپیکٹس ایشو کرے گی. پراسپیکٹس کیا ہے؟ اٹ از این انویٹیشن ٹو دی جنرل پبلک, جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے آپ کو کہ پراسپیکٹس از این انویٹیشن ٹو دا جنرل پبلک ٹو بائی دا شیئرز آف دا کمپنی, اینڈ the company's promoters have to issue a prospectus. اس مقصد کے لیے پروموٹرز کو پراسپیکٹس لازمی ایشو کروانی ہے. پراسپیکٹس کے بغیر شیئرز ایشو نہیں ہوں گے. پبلک لمیٹڈ کمپنی کی بات ہو رہی ہے. انڈر رائٹرز, دیکھیے پروموٹرز آلسو کانٹیکٹ ود دی انڈر رائٹرز. وہ کوئی بینک بھی ہو سکتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں, اور اسٹاک ایکسچینج کے بروکر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو کمپنی کا انسولڈ اسٹاک بائی کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں.
قدم بڑھائیں کمپنی ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں یہ انسولڈ اسٹاک بائی کرنے کی. اور ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ نیکسٹ ٹائم اپنے ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں اور مینجمنٹ کو انجوائے کرتے ہیں. جناب ان کے پاس اتھارٹیز ہے, سمجھ لیجئے کہ اتھورائزڈ ہیں یہ پرسن کہ اپنے ڈائریکٹرز بھی اپوائنٹ کرتے ہیں. سبسکرپشن کا لفظ کیا ہے؟ پروموٹرز آلسو کانٹیکٹ ود دا بینکس فار دی کلیکشن آف شیئر اپلیکیشن. یہ دیکھیے پیسے اکٹھے ہونا شروع ہوں گے تو جو بھی کمپنی کی ڈیلنگ ہونی ہے کسی بینک کے تھرو ہونی ہے تو بینک کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا جائے گا. پروموٹرز کن کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے؟ بینکس کے ساتھ, فار دا کلیکشن آف کیپٹل اینڈ فار دا پرپز the company will receive the share application through banks. کمپنی شیئر اپلیکیشن پیسے ریسیو کرے گی بینکوں کے تھرو. تو پھر جناب الاٹمنٹ ہو جائے گی. آفٹر دی ایپلیکیشن ہیز بین ریسیوڈ, جب آپ ایپلیکیشن وصول کر لیں گے دین دا نیکسٹ اسٹیپ از دیٹ دا شیئرز مسٹ بی الاٹیڈ. شیئرز کو الاٹ کیا جانا چاہیے اینڈ دا شیئرز مسٹ بی الاٹیڈ ٹو دوز whose application have been received so far. جن کی آپ نے اپلیکیشن ریسیو کی ہے ان سے آپ لوگ انہی کو الاٹمنٹ کریں گے. اور اس میں بھی دو کیسز ہیں, انڈر سبسکرپشن اور اوور سبسکرپشن. انڈر سبسکرپشن ہوگا تو آپ انڈر رائٹرز کی خدمات حاصل کر لیں گے کہ بھائی آپ نے گارنٹی دی تھی کہ ہم انسولڈ اسٹاک شیئرز کا بائی کریں گے تو وہ انڈر رائٹر لے لیں گے. اوور سبسکرپشن ہے تو کمپیوٹر ڈرا ہوگی تو جتنے لوگوں کی اوور سبسکرپشن ہے اوور ایپلیکیشن ہے وہ پیسے ریفنڈ کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ الاٹمنٹ آف شیئرز کا پروسیس مکمل ہو گیا. ایک سٹیپ صرف باقی ہے, سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس لینا ہے. بھائی آخری سٹیپ دیکھ لیجئے. سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کے لیے آپ شیئر الاٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. دا کمپنیز اماؤنٹ آف دا شیئرز which has been received so far by the allotment of the shares, یہ پہلے آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے. سیکنڈلی ڈائریکٹرز who are willing to act as director, ان کو ڈائریکٹرشپ کے لیے بھی کوالیفیکیشن شیئر خریدنے پڑتے ہیں. اب آپ کہیں یہ کوالیفیکیشن شیئر کیا ہیں؟ اور بھائی میں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں یا آپ ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک حد مقرر کی گئی ہوگی. یقینی طور پر اس کے مطابق ہم نے اتنے شیئر لازمی پرچیز کرنے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ڈائریکٹرشپ کا الیکشن ہو تو ہم لوگ اپنے آپ کو ثابت کریں گے جی ہم نے کوالیفیکیشن شیئرز پرچیز کر لیے ہیں, ڈائریکٹرشپ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں ہم. تو کوالیفیکیشن شیئرز ڈائریکٹرز بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو پہلا جی شیئرز, دوسرا کوالیفیکیشن یعنی ڈائریکٹرز کو کوالیفیکیشن آف شیئرز کے مطابق یعنی ڈائریکٹرشپ کے لیے کتنے شیئرز وہ پرچیز کریں گے تو ڈائریکٹرشپ کے لیے اہل ہوں گے. اور ان کے پاس کافی اچھی خاصی مقدار ہونی چاہیے شیئرز کی, کیونکہ یہی کمپنی کا نظم و نسق چلاتے ہیں. اور اگر ڈوبیں گے تو پھر یہ بھی ڈوبیں گے نا, تو اس لیے تو ان لوگوں کو کوالیفیکیشن شیئرز بائی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. Copy of prospectus. A copy of prospectus must be submitted to the registrar, and if the prospectus has not yet been issued, then the statement in lieu of prospectus. یہ پیپر میں بعض اوقات پوچھ لیتا ہے what is statement in lieu of prospectus. تو prospectus کے طور پر آپ کوئی بھی چیز جو ایشو کر رہے ہیں in the light of your memorandum of association, that will be known as your statement in lieu of prospectus, that must be filed to the registrar. registrar کو یہ فائل لازمی کیجیے گا. Then second last step is statutory declaration. If the registrar is fully satisfied that all the due informations have been provided, all these formalities have been fulfilled, then after due verification regarding the commencement of business, so the registrar, if satisfied, will issue a certificate. It means that the certificate of commencement of business is required, and for this purpose company must be statutory fit. So statutory fitness certificate has been provided by the chartered accountant to the registrar, and the director's qualification shares have been bought and the shares have been issued, amount has been collected, and after all these things, if the registrar is fully satisfied, so he will issue the certificate of commencement of business. After the due verification, all the documents, the registrar will issue the certificate of commencement of business. It means that the public limited company has been formed. تو پرائیویٹ کمپنی کو صرف دو سٹیپس, پروموشن اور انکارپوریشن بس. اور پبلک کمپنی کے لیے پوری پک, پروموشن, انکارپوریشن, سی
کلیکشن آف کیپٹل اینڈ سی سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس. امید ہے جی آپ لوگوں نے یہ بہت اچھی طرح سے کویسچن انجوائے کیا ہوگا, اور اینڈ تک کویسچن دیکھنے کا بہت شکریہ, آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ, آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ, اور مزید میں آپ سے یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے اچھے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیجیے گا. یہ ہمارے لیے یقینی طور پر فیول کا کام کرتے ہیں, ہمارے لیے لائف بلڈ کا کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ گلوکوز دینا بند نہ کیجیے گا, اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ ہی کے تعاون سے چلتی ہے اور آپ کے لیے ہی چلتی ہے. تو the more good you are, the more good will be your classes. اپنے مزید اچھا ہونے کا کمنٹس میں ثبوت دیجیے گا, اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. خصوصی طور پر ماں باپ کی خدمت کیجیے, یہ بہت بڑا گر ہے, بہت بڑا کلیہ ہے کامیابی کا. ماں باپ کی دعا لے کر نکلا کریں گھر سے, اللہ کے کرم اور فضل سے انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی. اس نیک دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم.